کو پہچانا خدا بد کو، شہرک کے قرین تر تھے پھر بھی نہ نظر آئے. شہرک کے قرین تر تھے اور طوطی نے یہ سمجھا تھا دھوکے پس آئینہ ہے. ملک صاحب سنیے گا. طوطی نے یہ سمجھا تھا دھوکے پس آئینہ ہے. سب کہتے رہے ہم سے، سب کہتے رہے اس سے، اس کو نہ نظر آئے. کیونکہ طوطی کو ایک پرانا قصہ ہے، میں نے ملک صاحب سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ یہ طوطی کسے کہنا ہے. طوطی کو جب زبان سکھائی جاتی ہے تو آئینے کے پیچھے بولتے ہیں تو وہ اس کی نقل کرتا ہے، تو اس کو نہیں اندازہ ہوتا کہ کیا دھوکہ ہے. بہرحال طوطی نے یہ سمجھا تھا دھوکے پس آئینہ ہے. سب کہتے رہے اس سے، اس کو نہ نظر آئے. اور تم میری طرف دیکھو امید کا پڑھتا ہوں. تم میری طرف دیکھو امید کا پڑھتا ہوں. ٹوٹی ہوئی کرچوں میں موتی سے نظر آئے. تو ٹوٹی ہوئی کرتوں میں یہ فارورڈ لوکنگ شعر ہے. شکریہ بہت. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ایک دو اشعار اور آپ کی نظر میں ہمارے ملک کی مناسبت سے. رشید شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے. بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا. اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین جانیے کب کا امیر ہو جاتا. خواتین و حضرات، اب ہم اپنے آج کی محفل کی آخری شاعرہ جناب غزالہ صاحبہ کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارا نے یہاں پہ ایک باکس رکھا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن کے لیے جو بھی اماؤنٹ آپ لوگ چاہیں کنٹریبیوٹ کر دیں، تاکہ آج کے جو یہ ایونٹ کی جو کاسٹ ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. غزالہ بہت بہت شکریہ. چلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے بعد. جی اب آ رہی ہے آواز. جی بہت اونچی ہو جاؤں گی، میں نیچی سے ہی ہوں. جی اس کو بائی دا وے وہ چندہ جو جمع ہو رہا ہے وہ شاعروں کے لیے نہیں ہے، صرف بتا جی 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 مگر ہیں ہم اسی قابل کہ ہمارے لیے چندہ جمع کیا جائے. رائٹ شاید مائدہ رائٹ. سو بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ رضوان بھائی، مارج بھائی، آپ لوگوں کی محبتوں کا. اور جاوید نہیں ہے یہاں، ان کا شکریہ کہ وہ یہ جگہ انہوں نے ہمیں دی اور آپ نے یہ ٹریڈیشن شروع کیا ہے. مارج بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے، ہمارے سر پہ آپ کا سایہ رہے اور ہم یہ کرتے رہیں. تو ہمارا آپ کا کہاں گئی، ہمارا آپ کا بھی ایک دفعہ دوبارہ شکریہ. مائی فرسٹ ٹائم اٹینڈنگ این ایونٹ آرگنائزڈ بائی یو اینڈ ماشاء اللہ یو ڈن اے گریٹ جاب. جی تو مارج بھائی، after every successful woman there is a husband. So yes. So anyway, so میں نے کچھ یہ آخر میں پڑھنے کے لیے 2-3 نظمیں چنی تھیں اور الزائمر والی سنا دوں ضرور. الزائمر والی سنی ہوگی آپ لوگوں نے؟ نہیں سنی؟ دوبارہ 13 14 اچھا ضرور. الزائمر کے نزدیک آ رہے ہیں عمران بھائی ہم لوگ، بٹ میں دوبارہ سناتی ہوں. اٹس آلویز، یہ میں نے ابھی جو میں گئی تھی KLF کے ایونٹ میں وہاں بھی سنائی تھی، بہت پسند کی گئی. لیٹ می جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ، گیو می 1 سیکنڈ.
یہ تو میری کتاب میں بھی ہے, کتاب سے پڑھ لیتی ہوں. سو یہ الزائمر کی نظم جو لکھی ہے, ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, پیرنٹس میں, پیشنٹس میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں تو نہیں دیکھ رہی ابھی اپنے آپ میں. سو آئی ایم اسٹل اے لٹل فار اوے فرام دیئر. اللہ میاں ہم سب کو صحیح رکھے. ون آف دا تھنگس آئی ہیو پرسنلی, اور رمضان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے نیورولوجسٹ ہیں, ہی نوز اٹ مور دین اینی ون ایلس, کہ الزائمر ایٹ لیسٹ میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ذہن چلتا رہے اور آس پاس ایموشنل سپورٹ ہو, تو الزائمر آئی کین آلموسٹ کیوں رمضان بھائی, if you agree with me, کہ it's like if it's not a deterrent, it's actually a delaying factor. So آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب وی آر اینٹرنگ دیٹ ایج کہ بہت ضروری ہے کہ ذہن چلتا رہے, اور ذہن چلتے رہنے کے لیے پڑھنا اور اس طرح کی ادبی محفلیں بہت ضروری ہیں. سو الزائمر کے مریض کی صدا جس نے نہیں سنی ہے, میرے آس پاس کون ہے, مجھے سب علم ہے آج بھی, مجھے لوگ سمجھتے ہیں بے خبر, مجھے سب خبر ہے آج بھی. میں یہ کہنا بھول گئی کہ الزائمر کی بیماری کے پیچھے دیر آر 2 schools of thoughts. ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کو الزائمر ہوتا ہے, دے آر لائک ان اے ڈفرنٹ لالا لینڈ, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ہیو اے ویجیٹیٹو لائف. دوسری اسکول آف تھاٹ یہ ہے, جس پہ ابھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ دے نو اٹ آل بٹ دے کین ناٹ سے اینی تھنگ, they cannot express. So we don't know what the reason is, but the bottom line is they're not there with us. So الزائمر کے مریض کی صدا, میرے آس پاس کون ہے, مجھے سب علم ہے آج بھی, مجھے لوگ سمجھتے ہیں بے خبر, مجھے سب خبر ہے آج بھی. میری سوچ رک سی گئی ہے کچھ میرے بچپنے کی یاد میں, مجھے دوستوں نے بھلا دیا, مجھے یاد ہیں وہ آج بھی. مجھے دوستوں نے بھلا دیا, مجھے یاد ہیں وہ آج بھی. میرا گھر وہی, میرا در وہی, مجھے یاد ہیں وہ سب راستے, مجھے روکتے ہیں قفس کئی, میری راہ میں ہیں رکاوٹیں. اگین رمضان بھائی, محمود بھائی, we know it all that we keep them in locked up units. محمود بھائی یہاں بیٹھے ہیں, he's a psychiatrist, رمضان بھائی is a neurologist, they know it better than anyone else here, کہ جب ہمارے الزائمر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, they are a huge risk to their life and wandering is a huge element of that illness. So we keep them in locked up units. آپ جتنی بھی facilities ہیں ان میں دیکھیں, they have separate locked up units for Alzheimer's patients. سو میرا گھر وہی, میرا در وہی, مجھے یاد ہیں وہ سب راستے, مجھے روکتے ہیں قفس کئی, میری راہ میں ہیں رکاوٹیں. میری نیند کیوں ہے اجڑ گئی, میری بھوک بھی ہے اب مٹ گئی. میرے پاس بیٹھو, میرا خواب بنو, مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ بھی. Again, I get teary-eyed when I read this. لیکن میری امی کو الزائمر نہیں تھا, لیکن شی ہے ڈائبیٹک ملٹی انفارکٹس, چھوٹی چھوٹی اسٹروکس ہو جاتی ہیں جس سے میموری خراب ہو جاتی ہے. تو ان کے جو آخری 2-3 سال تھے وہ ذرا مشکل تھے. اینڈ آل دیٹ شی وانٹیڈ واز کہ ان کے پاس بیٹھیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھو, کوئی دوائیاں نہیں چاہیے, کوئی کپڑے نہیں چاہیے, کچھ کوئی ملازم نہیں چاہیے. دے آل دیٹ دے وانٹ از یور پریزنس. اینڈ دیٹ از واٹ دا ایک اس وقت وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن دیٹ از واٹ دے وانٹ, کہ میری نیند کیوں ہے اجڑ گئی, میری بھوک بھی اب مٹ گئی, میرے پاس بیٹھو, میرا خواب بنو, مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ بھی. میرے اپنے دکھی مجھے دیکھ کر میں یہ کیسے کروں انہیں خبر, مجھے زندگی کی تمنا ہے, مجھے فتویٰ موت نہ سناؤ ابھی. So that was Alzheimer's. مارج بھائی, آپ کی بھابھی, she went through this. میں پاکستان گئی تھی کوئی پہلی دفعہ جو گئی ہوں ابھی کچھ عرصے پہلے, پری کووڈ, کچھ
14-15 سال پہلے. تو بہت سارے ہمارے رشتہ دار, ہمارے فرینڈس کے پیرنٹس, ہمارے اپنے فیملی کے لوگ, جب میں پاکستان چھوڑ کے آئی تھی کوئی 35 سال پہلے, ایک زوم تھا ان کا, ایک روب, دبدبا, اچھی پوزیشنز پہ تھے, بڑے بڑے گھر, نوکر چاکر, لوگ آگے پیچھے ان کے بھاگ رہے ہیں. اب میں نے 35 سال بعد دے آر لائک لیونگ, ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان کو تک رہے ہیں, ان کے برابر کھانا رکھ دیا گیا, کوئی ملازم ان کی خدمت میں. اٹس اے سیڈ لائف. سو زندگی ہیز مووز آن. اگلی نظم میں, ویسے سب میری نظمیں اتنی گمبھیر اور غمزدہ نہیں ہوتی ہیں, سو آئی ول شیئر سم تھنگ جو میں نے ابھی کبھی تک کہیں پڑھی نہیں ہے. آئی تھنک ایک دفعہ کسی خواتین کی محفل میں پڑھی تھی, اور یہ آئی کال اٹ گلو بلبل کی شاعری, سو آئی کین رائٹ گلو بلبل کی شاعری ایز ویل. میں سناتی ہوں. اس نظم کا عنوان ہے, کہاں کی, آئی جسٹ پنڈ اٹ, کل کی بات. کل کی بات. اور جب یہ میں نے پڑھی تھی تو خواتین کے دل کو لگ گئی تھی, تو میں نے کہا یہ تو یہاں کچھ کم ہے خواتین, لیکن میرے خیال میں حضرات کے بھی دل کو لگتی ہے. ہر شب تمہارے خواب, ہر دن تمہاری یاد, دل میں نہ کوئی اور تھا, ابھی کل کی بات تھی. قدموں کی مدھم چاپ اور مانوس سی آواز, قدموں کی مدھم چاپ اور مانوس سی آواز, کتنی آسان تمہاری پہچان تھی, ابھی کل کی بات تھی. میں دوستوں کے درمیاں اور ذکر تھا تمہارا, انجان بن کے سنتی تھی, ابھی کل کی بات تھی. محفل میں ایک ہجوم تھا اور تم بھی تھے وہیں, محفل میں ایک ہجوم تھا اور تم بھی تھے وہیں, چھپ چھپ کے تم کو دیکھتی, ابھی کل کی بات تھی. چوکھٹ پہ جو قدم جھجک کر پلٹ گئے, چوکھٹ پہ جو قدم جھجک کر پلٹ گئے, میں دیکھتی ان کی راہ تھی, ابھی کل کی بات تھی. جاتے ہوئے پلٹ کر گلے ملتے تھے کچھ ایسے, یہ ملاقات ایک وداعی تھی, ابھی کل کی بات تھی. میری دعاؤں میں تم رہے, میری منتوں میں تم, میری دعاؤں میں تم رہے, میری منتوں میں تم, تم سے وفا کی امید تھی, ابھی کل کی بات تھی. ایک نظم میں پڑھوں گی. آپ لوگ جو اسپین گئے ہوئے ہیں, I'm sure a lot of you have traveled. اسپین کا ٹرپ کیا ہوگا آپ لوگوں نے, نہیں کیا تو ضرور کریں, اٹس ورتھ اٹ. قرطبہ کی گلیاں. یہ میں اسپین ہم لوگ گئے 2-3 دفعہ, لیکن جو پہلی دفعہ میں گئی تھی کوئی خیال میں 6-7 سال پہلے, تو اٹ ریئلی افیکٹڈ می. جو کاشف آپ گئے ہیں اسپین؟ آپ تو گئے ہیں محمود, مجھے پتہ ہے, رائٹ؟ بچے پیچھے سے شور کر رہے تھے گاڑی میں, رائٹ؟ آئی ریممبر. سو قرطبہ کی گلیاں. سن تھا 740 کا اور اسلام اپنے عروج پر, سلطنت ہسپانیہ کرتی تھی راج سب پر. اسلام کی وہ عظمت, پھر اس کا وہ زوال, کیا ناز کروں میں اس پر یا کروں ملال. سویلا کا وہ رستہ جیسے جنت زمین پر, وہ وادی اور وہ سبزہ جس طرف اٹھے نظر. چنبیلی کی تھی خوشبو اور نور ہر سمت تھا, خوش آمدید ہماری کرتا شہر سویل کا. مسکیت وہ سویل کی, اگر سویلا اگر آپ لوگ گئے ہیں تو دیر از اے مینار, اور اس مینار کا جو رستہ ہے اٹس لائک اے ہیوج ریمپ, اور ایک زمانے میں اس کے اوپر گھوڑ سوار پہ مؤذن جو تھا وہ گھوڑے پہ جاتا تھا ٹو ٹاپ آف دا میناریٹ اذان دینے کے لیے. سو مسکیت وہ سویل کی آج بن گئی ہے کیتھیڈرل, منبر کا رخ تو لیکن کعبہ کو دیکھے تا ازل. گبرالڈی کا مینار اور اذان 5 وقتہ, ایک مؤذن گھڑ سوار تھا رواں یک بستہ. آج بنا ہے گھنٹہ گھر یہ
اور پہرا کھڑا ہوا ہے. آج بنا ہے گھنٹہ گھر یہ اور پہرا کھڑا ہوا ہے. نہ ازاں کوئی ہے آتی وقت رک سا گیا ہے. نہ ازاں کوئی ہے آتی وقت رک سا گیا ہے. وہ قرطبہ کی گلیاں. کیوں سراج بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھا ہے کہیں پہلے بھی ایک نہیں ایک آپ نے قرطبہ کی مسجد پہ کہیں کچھ مجھے ریفرنس بھیجی تھی. رائٹ آئی ریمبر دیٹ وین آئی روٹ دس. سو وہ قرطبہ کی گلیاں اگر آپ لوگ کورڈوبا قرطبہ گئے ہیں تو جو آس پاس ان کی گلیاں ہیں وہ پرانے شہر جیسے وہ پیوڈ واک پیتھس اور پرانے زمانے میں سارا شہر مسجد کے آس پاس گرو کرتا تھا. تو اس کے آس پاس ساری وہ دکانیں چھوٹی چھوٹی وہ اب بھی ویسے ہی ہیں. سو وہ قرطبہ کی گلیاں اس کی مسجد کو ہیں گھیرے بچھاتی ہیں جال ایسے گویا دیتی ہوں اس کو پہرے. وہ مینار قرطبہ بھی ویراں پڑا ہوا ہے. تالاب اس کے آنگن کا آج خشک ہو گیا ہے. وہ شہر الحمرا اٹس لائک ہیوج. It takes days to go through it. But it is when you get there, جیسے آپ خانہ کعبہ کو جب دیکھتے ہیں تو it overpowers you. It's an overpowering experience. کہ آپ سوچتے ہیں یہ مسلمانوں نے کس وقت کیسے بنایا, اس زمانے کا بنا ہوا اور کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے یہ. لیکن اب وہ شہر الحمرا ایک شہر تھا یا کرشمہ 100 سال میں بنا تھا, صدیوں سے یوں کھڑا ہے. اسلام اور اس کی عظمت ہر اینٹ میں تھی پنہا. آیات وہ قرآن کی سنگ مرمر کو تھیں سجاتی. نقاش کے قلم نے کیا خوب کی تھی نقاشی. وہ اسم الہی 99 دیوار پر تھے پورے. اگر ایک کمرے میں وہاں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں ابھی بھی. یو اسٹل سی آل آف دیٹ. اگر نہیں گئے ہیں تو ضرور جائیے گا. وہ اسم الہی 99 دیوار پر تھے پورے. منبر سے دیکھو باہر شہر گرناڈا کا دکھے. مسجد نہیں رہا یہ کلیسا یہ بن گیا ہے. لیکن وہ اس کا منبر اب بھی وہیں سجا ہے. وہ سارے منبر جو ہیں دے اسٹل فیس کعبہ. دے ور میڈ دیٹ وے. دل کو لگتا ہے جب آپ وہاں جائیں کہ کیا شان و شوکت تھی. اور ابھی بھی وہی منبر ہیں, ابھی بھی وہی اللہ تعالیٰ کے نام, کیونکہ وہ کوئی مٹا نہیں سکتا, وہ لکھے ہوئے ہیں. سو وہ اسم الہی 99 دیوار پر تھے پورے. منبر سے دیکھو باہر شہر گرناڈا کا دکھے. مسجد نہیں رہا یہ کلیسا یہ بن گیا ہے. لیکن وہ اس کا منبر اب بھی وہیں سجا ہے. مسلمان ہوں میں لیکن اب دوش دوں تو کس کو. کیا کچھ نہیں ملا تھا سب کچھ گنوا دیا ہے. مسلمان ہوں میں لیکن کس کو دوش دیں. اٹ واز ورتھ این ایکسپیرئنس. رضوان بھائی ایک آخری پڑھ دوں. دعا ہے یہ میں نے پہلی پڑھی ہے. دعا ہے یا جو کچھ بھی کہیں اس کو. میرا خدا مجھے یہ پسند ہے. اکثر میلاد وغیرہ میں پڑھی ہے میں نے 1-2 دفعہ. اور اب بس برداشت کر لیں مارج بھائی جو بھی ہے. سو یہ آخری میں پڑھ رہی ہوں. میرا خدا مایا اللہ. کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں, کہیں آرزویں ہزار ہیں. میری دعاؤں میں گر کمی بھی ہو تیری برکتیں بے شمار ہیں. میرے گناہ بھی کچھ کم نہیں, میری نیتیں داغدار ہیں. تو نے ہر خطا میری معاف کی, تیرے احسان مجھ پہ ہزار ہیں. میری طلب مجھے بے سکون رکھے, میری طلب مجھے بے سکون رکھے. میری حسرتیں بے شمار ہیں, تو نے دے دیا یوں صبر مجھے, میرے مال و زر ہزار ہیں. میرے شک شبہ بدگمانیاں مجھے روز و شب ستاتی تھیں.
میرے شک شبہ بدگمانیاں مجھے روز و شب ستاتی تھیں. تو نے سوچ میری بدل دی یوں، اب راحتیں میرے ساتھ ہیں. It's all about up here. It's your mindset. It's how you look at life. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھ سے مانگی سب دعائیں ہیں. تیرے سوا ہے نہیں کوئی، میرے ساتھ تیری رضائیں ہیں. اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو. بہت شکریہ خواتین و حضرات. آخر میں ہمارے سینئر ہیں ملک مسعود خان صاحب، وہ کچھ آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں. آئیے. جب تک وہ آ رہے ہیں، میں چونکہ وہ سلیم کوثر کی غزل بہت پسند آئی تھی تو اس کا ایک شعر آپ لوگوں کی نظر اور کر دوں. وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں. میرا جرم تو کوئی اور تھا، میری سزا کوئی اور ہے. میرا جرم تو کوئی اور تھا، میری سزا کوئی اور. بہت شکریہ. Assalamu alaikum. I came here to Boston in 1975, and the first family that I met was Marj Bhai and Humara Appa. I was studying at MIT at that time, and from 1975 all the way till today, we have stayed very close family friends. تو اس سارے عرصے کے دوران تقریباً 25 سال 1975 سے لے کے 2000 تک ہم نے آپس میں مل کے مارب بھائی کی سربراہی میں اس سارے علاقے میں بوسٹن میں شعر و شاعری، نغمہ اور نگار کا ایک ماحول قائم رکھا. ہر سال 1975 سے 2000 تک، جب تک 2001 ہوا، ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا شاعر یا شعراء یہاں آتے تھے، جنہیں مارب بھائی اپنا جو ان کا بہت وسیع سرکل تھا فرینڈس کا آل اوور دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کے تھرو ان کے وزٹ کا یہاں ارینجمنٹ کیا جاتا تھا. وہ جب یہاں آتے تھے they would stay with them, and then we will take as MIT students the charge of organizing the program and everything. ان دنوں پاکستانی کمیونٹی اتنی بڑی نہیں تھی. MIT was the largest group of Pakistanis, 36 students. 15-16 پاکستانی فیملیز تھیں. تو اور MIT میں چونکہ ہمیں ہر چیز فری مل جاتی تھی، ہالز اور یہ وہ، سو وی یوز ٹو میک یوز آف دیٹ. تو ہر بڑا شاعر جو 60s تو لے کے 70s تک کے ہیں وہ یہاں آئے، اور یہ سب اس وجہ سے ممکن ہوا کہ مارب بھائی اور حمیرہ آپا did all the basic hard work to it. So we are very grateful to both of them for this wonderful community that they created over here in Boston, which made it possible. Thank you بہت 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 ان کا شکریہ. I cannot tell you how wonderful those 25 years were. اس کے بعد کچھ حالات بدل گئے تو اب وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، لیکن اس سال ہر سال جنوری فروری کے دوران ایک مشاعرہ ضرور ہوتا تھا کسی بڑے شاعر یا شعراء کے ساتھ. اسی سلسلے میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری جو ہے وہ میں I want to mention، کیونکہ فیض صاحب کا ذکر کافی ہوا ہے آج محفل میں. ایک ان کی جو پیس ہے وہ گایا بھی گیا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور کنیکشن فیض صاحب کا بوسٹن سے، آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کو پتہ ہے، اس کے بارے میں وہ بتا دوں، نہیں آپ کو معلوم تو یاد رکھیے. ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے جو اقبال بانو نے گائی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا نظم ہے، ہم دیکھیں گے. وہ نظم 1979 میں یہاں بوسٹن میں لکھی گئی تھی.
he had come to Harvard to participate in some conference in Urdu. And those very days, January फरवरी का महीना था, ईरान में शाह ऑफ ईरान का तख्ता उल्टा गया. तो वो सारी नज़म जो है, अगर आप कभी पढ़ें तो आप गौर से देखिए, उसकी तमाम तशबीहात फ़तह मक्का से मिलती हैं. जो तमाम उसकी जो पिक्चर है वो उन्होंने वो खींची है जो उस जगह की है. ये अलग बात है कि फैज़ को लोग कॉमन समझते हैं, लेकिन फैज़ बहुत गहरे इंसान थे और उनके कलाम के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा था और उनके कलाम में अक्सर आपको ये मिलेंगे. लेकिन वो पर्टिकुलर नज़म हम देखेंगे, वो उस फ़तह मक्का का जो सीन था उसको ईरान के इनकलाब के साथ मिला के पेश किए थे. और एक चीज़, उस नज़म का उन्वान कोई भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे हम देखेंगे, लेकिन जो किताब है उनकी 1979 अमेरिका की छपी हुई, उसमें उस नज़म का उन्वान सूरह रहमान की एक आयत है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम. All that is there on the surface of the earth is going to disappear, except बाकी रह जाएगा only the face of your Lord, जो अपनी शान और अज़मत में बहुत बड़ा है. तो उस नज़म का जो नाम है, जो उन्वान है, वो है यब्का वजह रब्बिका. बहुत कम लोग उस नज़म को इस हिसाब से जानते हैं, लेकिन वो एक ख़ास नज़म है. आइंदा जब कभी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो या सुनने का इत्तेफाक हो तो वो नज़म जो है आप इस चीज़ को ज़हन में रखें. फैज़ साहब की और भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन ये दिस आई टू माई माइंड, ही इज़ वन ऑफ द पोएट्स आई लाइक द मोस्ट, लेकिन दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू माई माइंड. Malik sir, PSAGP was the predecessor of Foundation for PSGP. MIT में स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद थी पाकिस्तानियों की. तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान का झगड़ा चला था, तो उस वक्त MIT के स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर बॉस्टन, एंड दैट वाज नोन एज PSAGB. ये 1971 की बात है. और वो फिर वो PSAGB ही चलती, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा थी, तो वो उस नाम के तहत चलती रही ऑल द वे टू द एंड ऑफ 1988. उस दौरान ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी और आ गए, लेकिन कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी हो गई. तो फिर ये तय पाया कि उसको स्टूडेंट एसोसिएशन की जगह हम उसका नाम बदल दें, एंड वी मेक इट एसोसिएशन फॉर द होल कम्युनिटी. At that point in this was in 1990 that we had a lot of gatherings together, and we finally decided to found this organization PAGB. उसका भी बहुत बड़ा हमने MIT में फंक्शन करवाया था. उस फंक्शन में जो उसके बाई लॉज थे बाकायदा, वो सारी कम्युनिटी ने अप्रूव किए थे, और उसके बाद से ये PAGB कहलाती है. उसके बाद MIT में स्टूडेंट्स ने अपने एक और स्टूडेंट बना ली, पार्क्स एट MIT. लेकिन जो PAGB है दैट इज कम्स हाँ, और दूसरे PAGB के जो बाई लॉज थे, आई रोट द बाई लॉज ऑफ दैट copy. It took us 2 years because there are a lot of opinions, lot of views, lot of viewpoints, लेकिन thank God वो उस वक्त से चल रही है, और माशाल्लाह it has done very well up until now. बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि बहुत शुक्रिया. वो इसी तरह चलते हैं. थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब. मैं आप लोगों से अर्ज़ करूं कि इस वक्त करंट जो PAGB की प्रेसिडेंट है वो अमारा खान है, हम में मौजूद हैं, और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थी शैला, वो भी हम में मौजूद हैं. तो आप दोनों सामने आ जाएं प्लीज़, सामने आ जाएं. लेट्स गिव देम अ बिग हैंड. ये दोनों जो हैं ये
اس کے ساتھ ہی نشست کا اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگ ہاں بہت سارے لوگوں نے بہت خوبصورت پوئٹری کہی ہے، تو میرے ذہن میں بھی کچھ اشعار آ گئے ہمارے فیصل آباد کے شاعر تھے سیف الدین صاحب، تو وہ بہت زیادہ جانے ہوئے نہیں ہیں لیکن ان کی خوبصورت وہ کہتے ہیں بڑے خطرے میں ہے حسن گلستاں، ہم نہ کہتے تھے چمن تک آ گئی دیوار زندہ، ہم نہ کہتے تھے بھرے بازار میں جن سے وفا بے آبرو ہوگی، اٹھے گا اعتبار کوہ جانا، ہم نہ کہتے تھے اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں، اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں لٹے گی مستی چشم غزالاں، ہم نہ کہتے تھے اسی رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی، اسی رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی جہاں دم توڑ دے گی یاد یاراں، ہم نہ کہتے تھے۔ بہت شکریہ خواتین حضرات آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ میں اعلان کر دوں کہ ہماری اگلی نشست جو ہے وہ 27 اپریل کو ہوگی انشاءاللہ، تو آپ لوگ پلیز سیو دا ڈیٹس اینڈ اسی جگہ اسی وقت یہی ہے وہ جگہ، اور اب ایک گروپ پکچر بنا لیں تاکہ سب لوگ ایک گروپ پکچر بنا لیں، ایک کچھ سامنے چیئر رکھ لیں، میرے خیال سے اس طرح بنا لیں کہ یہ لیڈیز سامنے بیٹھ جائیں، ہم لوگ پیچھے۔ بہت شکریہ۔